اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا موضوع ہے حلال کمائی اور اسلام۔ ایک مرتبہ 2011 میں اپنے آبائی گاؤں گیا تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے قریبی ایک بڑے قصبے میں ایک بڑی مسجد میں گیا۔ وہاں کے خطیب صاحب ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی تھے۔ نماز جمعہ کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی محبت سے چائے کی دعوت دی اور ساتھ ہی اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ اچھی سی چائے اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، ہمارے کراچی سے مہمان آئے ہیں۔ میں نے مولانا صاحب کی جب یہ محبت دیکھی تو دوران چائے ان سے عرض کیا کہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں کسی مسجد ممبر یا میلاد و اجتماعات میں حرام کمائی کے متعلق کبھی بیان نہیں سنا اور لوگوں کو حلال کمائی کی تلقین کرتے کسی عالم کو نہیں سنا۔ وہ مسکرا کر بولے کہ جن لوگوں سے روپے پیسے سے ہم مسجدیں بناتے ہیں، درس بناتے ہیں اور انہیں چلاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیسے بات کرے گا؟ افسوس، آج کل لوگ مال کمانے کے حرص میں اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے کہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے، بلکہ آج کل تو لوگ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور جال سازی کے ذریعے مال کمانے کو کمال ہنر سمجھتے ہیں اور اسے اپنی ہوشیاری اور چالاکی خیال کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہی دھوکہ اور فریب ہے اور نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہاں پر اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں، یہ صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ امام مبارک کے مطابق بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، وہی حکم اس نے پیغمبروں کے علاوہ اپنے مومن بندوں کو دیا ہے کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر میں ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، بدن پر غبار لگا ہوا ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہو، اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس کا پہننا حرام ہو، تو ان سب چیزوں کے باوجود اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں کہ کوفہ میں مستجابات دعا یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک ایسی جماعت مسلمانوں کی موجود تھی۔ جب کوئی حکمران ان پر مسلط ہوتا اس کے لیے بد دعا کرتے وہ حکمران ہلاک ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف جب حکمران بنا تو اس نے فوراً کوفہ میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں خاص طور پر اس جماعت کے لوگوں کو بلایا۔ جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کیونکہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی، یعنی اس نے انہیں حرام کھلایا تھا۔ حلال اور پاکیزہ کمائی عبادات اور نیک کاموں کے کرنے اور گناہوں اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق بخشتی ہے۔ ایسی کمائی سے انسان کو راحت و سکون اور آرام نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جوئے، سود، رشوت، جھوٹ اور دھوکے سے کمائی گئی دولت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حلال اور جائز کمائی سے پاکیزہ مال کما کر دنیا و آخرت کی حقیقی خوشیاں و کامرانیاں عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے کسی بھی مسئلے کا حل درود شریف میں ہے۔ انشاءاللہ درود شریف سے آپ کی پریشانیاں دور اور مشکلیں حل ہو جائیں گی، خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، آمین۔ آپ یا آپ کے عزیز و اقارب چاہیں تو اپنی ہر مشکل اور پریشانی کے روحانی علاج کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔